السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں بیٹا؟ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم حصہ نظم کریں گے بیٹا، اور حصہ نظم میں آج ہم کر رہے ہیں حلال استقلال، اور اس کے شاعر کا نام ہے حفیظ جلندری۔ بیٹا حفیظ جلندری یہ وہی زبردست شاعر ہیں جنہوں نے پاکستان کا جو وہ قومی ترانہ ہے اس کو بھی لکھا، اس کے تخلیق کار ہیں وہ، اور ان کو جو ہے ان کی شاعری میں اخلاقی اور جذباتی دونوں قسم کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں چاشنی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ بیٹا جب بھی آپ نے حصہ نظم تیار کرنا ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس کا خلاصہ تیار کرنا ہے، وہ آپ کو 5 مارکس کا آتا ہے، جو ہے کہ آدھے صفحے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ اشعار کی تشریح کریں گے جس کے اندر آپ امدادی اشعار بھی لکھیں گے، اور آپ نے اس کے مفہوم لکھنے ہیں تاکہ آپ کو اشعار کرنے میں آسانی ہو۔ بیٹا اس کا شعر ہے، ہم پہلا شعر کرتے ہیں۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ کہ استقلال کہتے ہیں بیٹا مستقل مزاجی کو، استحکام کہتے ہیں مضبوطی کو، انعام کہتے ہیں تحفے کو، شہید جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، غازی جو میدان جنگ سے کامیاب واپس لوٹ آئیں۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ حلال استقلال جو ہمارا پرچم ہے، ہمارے عزم و ثبات اور مضبوطی کا مظہر ہے، جو شہیدوں اور غازیوں کی طرف سے قوم کو عطا کیا گیا تحفہ ہے۔ شاعر حفیظ جلندری بیٹا اس میں اسلامی اقدار کو اور جذبہ حریت کو نمایاں کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر قوم جو ہے وہ اپنا جدا پرچم رکھتی ہے، یہ اس کی الگ شناخت ہے، کسی بھی پرچم کی حیثیت محض اتفاقی نہیں ہوتی یا حادثاتی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہر پرچم کے پس منظر میں اس قوم کی انتھک جدوجہد ہوتی ہے، جو کہ جب وہ پرچم آپ کو حاصل ہوتا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جدوجہد کی اور کامیابی کی نشانی ہے۔ بالکل اس طرح سے جس طرح کہ لاہور، سرگودا، سیالکوٹ کو دیا گیا حلال استقلال پاکستانی فوج کے عزم و ولولے یا مظہر یا پھر مذہب کا عکاس ہوتا ہے، جیسے کہ ان شہروں کے باسیوں کے پاس یہ جتنے بھی میں نے شہروں کے نام لیے ہیں، ان کے باسیوں کی حب الوطنی، ثابت قدمی اور جذبہ شہادت کا یہ مظہر ہے کہ اتنے لوگوں نے، اس علاقوں کے لوگوں نے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگوں نے قربانیاں دیں اور ہمیں پاکستان ملا۔ جیسے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تو شاعری اس میں یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو پرچم ہمارا جو پرچم ہے، یہ ہمارے جذبہ ایمانی کی پائیداری کی بھی ضمانت ہے، اور پاکستان کا یہ جو پرچم ہے جس سے ہماری ایک محبت، ایک فطری عمل ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے کتنی محنت کی ہے، اور پھر اس جدوجہد سے ہمیں یہ آزاد ایک ملک دیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے یہ مشہور نغمہ بھی سنا ہے، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم۔ کوئی بھی پرچم جو ہے جب وہ کسی قوم کو تحفہ دیا جاتا ہے تو وہ اس کی جدوجہد کی علامت ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پہ کتنی محنت کی گئی اور کتنی قربانیاں دے کے یہ آزادی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مختصر یہ بیٹا کہ یہ کوئی سادہ کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوتا، بلکہ یہ پرچم جو ہمارا پرچم ہے، یہ پاکستانی فوج اور مجاہدین جذبہ جہاد اور عالی جو ان کے اندر حوصلہ تھا اس کو عیاں کرتا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے یہ پرچم ہمیں اپنی اتنی بلند اقدار کے بعد ہمیں عنایت ہوا ہے، جس کے لیے شہیدوں نے اپنا لہو پیش کیا، غازیوں نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑ کر دکھایا۔ یہ پرچم ایسے حاصل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اگلا شعر ہے، حلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ ہلال کہتے ہیں بیٹا پہلی رات کا چاند، خنجر آپ کو پتہ ہے کہ خنجر جو ہے وہ قدیم زمانے میں استعمال ہوتا تھا اور اس کی شکل تھوڑی سی خامدار ہوتی تھی جس طرح کے چاند ہے۔ انگشت دائیں ہاتھ کی جو یہ انگلی کا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے شہادت کی انگلی۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید کو آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لقب ملا تھا۔ پرتو عکس سایہ، اور آشکارا ظاہر ہونا، عیاں ہونا۔ شاعر کہتا ہے کہ پاکستانی پرچم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں سبز رنگ والے حصے پر ایک چاند اور ایک چاند بنا ہوا ہے، یہ چاند گول نہیں ہے بلکہ خمدار ہے۔ تو حفیظ جلندری ہمارے قومی پرچم پر بنے ہوئے چاند کو انگشت شہادت سے تشبیہ دیتے ہیں، اور حلالی خنجر بھی اس کو کہا ہے۔
ہاتھ کی تمام انگلیوں میں معمولی سا خم ہوتا ہے، چونکہ انگوٹھے میں دوسری انگلیوں کی نسبت ہلکا سا زیادہ خم ہوتا ہے، تو پھر شاعر نے خمدار چاند کے اظہار کے لیے لفظ انگشت کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے، کہ ایک طرف تو شاعر نے خمدار چاند کو انگشت شہادت کا اشارہ کہہ کر خم کا اظہار کیا ہے، تو دوسری طرف شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہلال ہمارے عقیدے وحدانیت و نبوت کا عکاس ہے، جیسے کہ شاعر کہتا ہے چمکتا ہوا چاند تارا ہے یہ، بہت اونچا پرچم ہمارا ہے یہ۔ جس طرح یہ اس پرچم کے لیے وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں قربانیاں دی ہیں، لاکھوں شہادتیں ہوئی ہیں، کہ ہمیں پاکستان کے وقت نہتے جو پاکستان مسلمان تھے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ دیا گیا، لیکن ہزارہ مسلمان خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ تو یہ پاکستان میں یہ جو لٹے پٹے مفلسی کی حالت میں لوگ آ کر بیٹھے تھے، انہوں نے اتنی قربانیاں دیں تو یہ والا پرچم ہمیں ملا ہے۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، حلال خنجر کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ تو شاعر اس میں پھر حضرت خالد بن ولید کے جو ان کا اس پرچم کو خالد بن ولید کے پرچم کا عکس کہا کہہ رہا ہے کہ حضرت خالد بن ولید ایک ناقابل تسخیر سے پاسلار تھے اور اسلامی فوج کے عظیم وہ امیر تھے۔ ظاہر ہے کہ خدا کی تلوار کیوں کر شکست کھا سکتی ہے، اس طرح یہ پرچم بھی اس بات کا اظہار ہے کہ ہماری قوم سیف اللہ کی طرح عزم مصمم کی حامل ہے، یہ ثابت قدم ہے، ذوق جذبہ شہادت رکھتی ہے، لہٰذا اس کا پرچم جو ہے وہ ہمیشہ ناقابل تسخیر رہے گا اور ہمیشہ بلندیوں کی طرف جائے گا۔ اگلا شعر ہے بیٹا، حلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قرباں ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ عطیہ بیٹا کہتے ہیں انعام کو اور نوید کہتے ہیں خوشخبری کو۔ شاعر حفیظ جلندری بیٹا اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا پرچم ہے جس کے اندر ایک خمدار چاند ہے، اس کی نشانی ہے، وہ پاکستانی قوم کو شہداء کی طرف سے تحفہ دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنی تحریک آزادی میں اپنے خون کو پیش کیا ہے اور اس پرچم کو پاکستانی قوم کے لیے ایک انعام قرار دیا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ان گنت بیٹا قربانیوں کے بعد یہ ہمیں جو ہے وہ پرچم ملا ہے۔ آزادی بہت زیادہ قربانیاں مانگتی ہے، ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ پاکستان اس طرح سے ملا۔ خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ دہلی کا شاید ہی کوئی درخت ایسا ہو کہ جس سے کسی مسلمان کی لاش نہ لٹکی ہو، کہ اتنی زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں دیں۔ بیٹا آپ کے سامنے فلسطین ہے، آپ کے سامنے وہ کشمیر ہے کہ آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ ہم اپنے اسلاف کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں۔ بیٹا اس پرچم کی قدر کریں کہ جن کے پاس یہ نہیں ہوتا۔ آپ کشمیر کا حال دیکھیں، آپ ان ملکوں کا حال دیکھیں جو آزاد نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ شاعر کہتا ہے اس میں کہ لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ہندوؤں نے بہت زیادہ ظلم کیا، سکھوں نے بہت زیادہ برا حال کیا، اتنی زیادہ ہے کہ لاکھوں قربانیوں کے بعد تم یہ خوشخبری سننے کے قابل ہوئے کہ یہ پرچم تمہارا ہے۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس دیس کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ بیٹا جو آپ دیکھیں کہ کشمیر میں کس طرح سے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں لیکن آزادی ابھی تک نہیں ملی، تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس شعر میں جیسے حفیظ جلندری کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خود قرباں ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، پھر تمہیں یہ خوشخبری ملی کہ یہ پرچم تمہارا ہے، پھر تمہیں یہ سننے کو ملا کہ پاکستان آزاد ہے، پھر تمہیں سننے کو ملا کہ یہ ایک آزاد مملکت کا پرچم ہے، تم اس پرچم کے مالک ہو، تم ان آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہو۔ تو بیٹا اس کے پیچھے بہت زیادہ شہداء کا خون ہے، بہت سے غازیوں کی محنت ہے، اس طرح سے آزادیاں نہیں ملتی، اس پرچم کی قدر کرو۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخری شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ لوگوں نے اتنی قربانیاں دیں کہ ہم آج نہیں رہیں گے لیکن یہ پرچم بلند رہے گا، لوگ آزادی میں سانس لیں گے۔ تو بیٹا ہم ان کا جتنا شکریہ ادا کریں، اس رب کائنات کا جتنا شکریہ ادا کریں، اس پرچم کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے۔ اگلا شعر ہے بیٹا، حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ اسوہ بیٹا کہتے ہیں مثال کو، نمونے کو، شمع چراغ کو، ملت قوم کو، اور سوزش پروانہ کہتے ہیں پروانے کی جلن کو۔ شاعر یہاں پر کہتے ہیں حفیظ جلندری کہ یہ حضرت امام حسین کے پرچم کے مماثل اس کو قرار دیا ہے
کہتے ہیں کہ یہ وہی پرچم ہے جو عروج حق، زوال باطل، اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے حضرت امام حسین نے بلند کیا تھا۔ 680 میں غدار کوفیوں نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا کہ سارا کوفی آپ کی بیعت کرے گا، لیکن کوفہ پہنچنے پر کوفیوں نے صاف جھوٹ بول دیا، اور کوفی جوہرات کا انبار دیکھ کر اور کچھ ابن زیاد کے خوف سے آپ ہی کے خلاف سفارہ ہو گئے۔ آپ کے سامنے ہے جو جتنا برا سلوک آل رسول کے ساتھ کیا گیا، لیکن حضرت امام حسین کسی صورت بھی جو تھے وہ حق جو ہے وہ باطل کے آگے نہیں جھکا۔ آپ نے شہادت دینا پسند کی، لیکن آپ نے غلط راستے پر چلنا پسند نہیں کیا۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے، سلام اس پر کہ جس نے کر دیے قربان 72 تن، سلام اس پر کہ جس نے کر دیے قربان 72 تن، سلام اس پر کہ نام اسلام کا جس نے کیا روشن۔ اسی طرح یہ اسی پرچم سے یہ مماثلت وہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم اپنے ملک و ملت پر اور دین کی حفاظت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے گی، اپنے اسلاف کی طرح، جس طرح حضرت امام حسین کا سر نیزے پر آویزہ ہونے کے باوجود قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور اسی طرح شہداء اپنے خون سے اس پرچم کی آبیاری کرتے رہیں گے، اور امام حسین کے جو ہے وہ عطا کردہ اس اصول پر جو ہے وہ عمل پیرا رہیں گے کہ ہم کسی صورت بھی باطل کے آگے نہیں جھکیں گے، بلکہ ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، بے شک ہمارا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اس میں شاعر نے اسلام کو شمع کی مانند قرار دیا ہے کہ یہ ایک ایسی شمع ہے جس سے پاکستانی قوم اور ساری دنیا روشنی حاصل کرتی ہے، ایک ایسی شمع جو پاکستان کی آزادی کی لمبردار ہے اور اسلام کا نور پھیلانے میں پیش ہے۔ حفیظ لندھری نے قوم کے جانثاروں کو جذبہ شہادت، جذبہ جہاد اور حفاظت ملت کی خاطر پروانے کی مانند قرار دیا ہے۔ تو اس لیے جیسے کہ میٹا شاعر کہتا ہے کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں نثار چلے آتے ہیں، جاں باز چلے آتے ہیں۔ تو یہ شاعر کہتا ہے کہ یہ ہماری حریت کا نشان ہے، ہماری آزادی کا نشان ہے، جس میں ہمارے بہادروں کا لہو ہے، اور یہ پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا، اور یہ حق کی علامت ہے کہ کس طرح حق کو بلند کرنے کے لیے یہ جو پرچم ہے اس کے لیے بہت سی قربانیاں دی گئیں۔ بیٹا اگلا شعر ہے، محمد ابن قاسم کے صحاب وجود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ صحاب کہتے ہیں بیٹا بادل کو، جود کہتے ہیں سخاوت کو، طارق بن زیاد بیٹا یہ مشہور مسلمان فاتح ہیں، صلاح الدین ایوبی یہ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، عظیم جو صلیبی جنگوں کا ہیرو تھے۔ یہ شاعر اس میں کہہ رہے ہیں کہ شاعر اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ ہلال استقلال اور سبز ہلالی پرچم کو محمد بن قاسم کے پرچم سے تشبیہ دیتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ جنگیں کی، اور محمد بن قاسم کس طرح سے ایک عورت کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آگے، اور کس طرح انہوں نے پورے علاقے کو اسلام سے متعارف کروایا، اسلامی وہاں پر ریاست قائم ہوئی۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے کتنے زیادہ لوگ جوگ در جوگ جو تھے وہ اسلام قبول کرتے رہے۔ پھر وہ طارق بن زیاد نے کس طرح سے فاتح اندلس کیا، اور کس طرح سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کس طرح بہادری سے لڑے، اور پھر وہ جو تھے اس کے بعد طارق بن زیاد کی بہادری کا ذکر، پھر محمود غزنوی کے اس طرح کس طرح 17 حملے کیے، اور کس طرح پھر اور لیکن شکست نہیں کھائی اور آخرکار فتح حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں حضرت جو ہے وہ صلاح الدین کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے فاتح تھے۔ یہ جیسے کہ یہ شاعر کہتا ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو شاعر کہتا ہے یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ یہ پرچم کوئی اتفاقی نہیں ہے، بلکہ اشاعت اسلام ہی کے پرچم کا عکس ہے۔
اسی طرح یہ تلمیحات پرچم کی قدامت کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی بہادری اور مسلمانوں کی جذبہ ایمانی کی وجہ سے یہ حق والے پرچم ہمیشہ بلند رہے ہیں، اور ہمارا پرچم بھی ایسا ہی ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہا، اور یہ جو ریاست ہے یہ مدینہ کے نام پر حاصل کی گئی کہ ریاست مدینہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ کے نام پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہی نعرہ لگایا جاتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اسلام کے نام پر یہ ریاست قائم کی گئی، اس لیے اس کا پرچم جو ہے یہ بہادری کی علامت ہے، یہ حریت کی علامت ہے، یہ جذبہ ایمانی کی علامت ہے۔ بیٹا اگلا شعر ہے، یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمین پہ ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ نشان کہتے ہیں بیٹا علامت کو، عالم کہتے ہیں دنیا کو، کامرانی کامیابی، ابر بادل، اور نوید خوشخبری کو۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو پرچم دیا ہے یہ ہماری فتح و کامیابی کا نشان ہے کہ مسلمانوں کے نے کس طرح سے جو ہے وہ حق جو ہے وہ آ گیا اور باطل کو مٹا دیا، اور جتنی قربانیاں دی گئیں وہ سب کا نشان ہمیں اس پرچم کی صورت میں ملا ہے۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے اپنے آپ کو، اس کے لوگوں نے اپنی قربانیاں دے کر اور اس کی سربلندی کے لیے، آپ دیکھیں نا 1965 کی وار ہوئی، 71 کی وار ہوئی، ہماری فوج، ہماری عوام ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی ہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے پرچم کو بلند کرنے کے لیے۔ تو یہ اس کی آزادی اس چیز کی علامت ہے کہ یہ لہرا رہا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ حق کے ساتھ آیا اور چھا گیا، اور اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں کوئی جھکا سکے گا۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے، یہ پرچم ہے صدا جس نے لگائی کامرانی کی، زمیں پر ایک نشانی ہے نوید آسمانی کی۔ تو یہ پرچموں کے، یہ جو ہمارا پرچم ہے یہ دین کی سربلندی کے لیے حاصل کیا گیا، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک یوں ہی لہراتا رہے گا۔ اگلا شعر ہے بیٹا، یہ پرچم یہ روایات عظیم و شان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری روایات یعنی کہ اقدار کا پرچم ہے، استقلال ہماری ثابت قدمی کا پرچم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو پرچم ہمارا ہے پاکستان کا، یہ فقط ایک ملک کا پرچم نہیں بلکہ اسلامی ریاست کی قیام کا پرچم ہے، اور یہ اس بات کا پرچم ہے ہمارا کہ اس کے پیچھے بڑے ثابت قدم لوگ موجود ہیں، اور قیامت تک ثابت قدم لوگ موجود رہیں گے جو اس کو جھکنے نہیں دیں گے بلکہ اس کو بلند کریں گے اور اپنی آزادی کا دفاع کریں گے، اور اسلامی اقدار کو بہتر سے بہتر حالات میں اس میں نافذ کریں گے۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے، تیری عظمت مخالف سے منوائیں گے، تیرا پرچم بلندی پہ لہرائیں گے۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ ہم اس کو بلند سے بلند تر کریں گے، اور یہ ہمارا یہ پرچم جو ہے یہ ہمارا عظیم پرچم ہے، اور ہم دشمن کو کبھی میری نظر سے اپنے ملک کی طرف نہیں دیکھنے دیں گے، اپنے پرچم کا ہمیشہ جو ہے وہ اس کو بلند سے بلند کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے پرچم کو تا قیامت بلند رکھے، اور ہمیں آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہنے کی توفیق دے، دن بدن رات چگنی یہ ترقی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دوام دے۔ بیٹا آج ہم نے حلال استقلال کیا ہے، امید ہے کہ آپ نے اس کو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پیارے بیٹے آپ نے اس کو ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے، اس کی تشریح کو بھی، اس کے خلاصے کو بھی، اس کے مفہوم کو بھی، تاکہ اور جتنی بھی امدادی چیزیں ہیں بیٹا اس کو بھی استعمال کرنا ہے۔ کوئی بھی اگر آپ کو بک چاہیے ہو تو آپ اسٹینڈرڈ کالج کی ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ تھینک یو سو مچ۔